سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق بلوچستان کے موجودہ حالات سمجھنے کے لیے ہمیں 1971 میں جانا پڑے گا۔ 1971 میں پاکستان دو حصوں میں تقسیم تھا۔ مغربی پاکستان موجودہ پاکستانی علاقوں پر مشتمل تھا، جبکہ آج کا بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا۔ پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان بھارت تھا۔ دوسرا، بھارت نے تقریباً 3 سائڈ سے مشرقی پاکستان کو گھیر رکھا تھا۔ اندرا گاندھی نے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ سیاسی تعلقات بڑھائے، مکتی بانی بنوائی، مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی سٹارٹ کرائی اور آخر میں اپنی فوجیں بھجوا کر پاکستان توڑ دیا۔ یہ پاکستان اور پاک فوج کے دل پر بہت بڑا گہرا زخم تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے 1980 کی دہائی میں اس چوٹ کا بدلہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے سکھ علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کیا اور مشرقی پنجاب میں خالصتان کی تحریک شروع ہو گئی۔ تحریک کا پیٹرن بنگلہ دیش جیسا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے اندرا گاندھی کو یقین دلا دیا تھا، آپ نے جس طرح 1971 میں پاکستان توڑا، بالکل اسی طرح ہم خالصتان بنا کر بھارت توڑ دیں گے۔ اندرا گاندھی کو بھی باور کرا دیا گیا، اگر بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان اور پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نہیں بچے تو بھارت میں تم بھی نہیں بچو گے۔ لہٰذا اگر آپ 1980 اور 1990 کی دہائی کے بھارت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پورا ہندوستان جلتا، ٹوٹتا اور بکھرتا نظر آئے گا، اور یہ اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بنگلہ دیش کا جواب تھا۔ اگر جنرل ضیاء الحق کو چند سال مزید مل جاتے تو خالصتان بھی بن جاتا اور انڈیا بھی ٹوٹ کر بکھر چکا ہوتا، لیکن بھارت کی قسمت اچھی تھی۔ جنرل ضیاء الحق دنیا سے رخصت ہو کر پاکستان میں سیاسی اکھاڑ بچھاڑ شروع ہو گئی۔ اس دوران امریکہ بھی افغانستان سے چلا گیا اور یہ ملبہ بھی پاکستان پر گر گیا، لہذا پاکستان بھارت پر زیادہ توجہ نہ دے سکا۔ تاہم یہ حقیقت ہے، جنرل پرویز مشرف کے زمانے تک پاکستان نے کسی نہ کسی حد تک بھارت کو مصروف رکھا تھا، لیکن پھر 9/11 ہو گیا اور پاکستان امریکہ کے دباؤ میں آ گیا۔ جنرل مشرف نے اس دباؤ میں ایک بڑی غلطی کر دی، انہوں نے انڈیا اور مقبوضہ کشمیر کے تمام آپشنز بند کر دیے۔ پاکستان کو اس کے 2 بڑے نقصان ہوئے۔ بھارت بے خوف ہو گیا، کیونکہ اس سے قبل کسی بھی قسم کی گڑبڑ کے بعد پاکستان بھارت میں اس کا جواب دیتا تھا اور اس سے انڈیا کی معیشت اور ساکھ کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچتا تھا۔ جنرل مشرف کے دور میں جواب دینے کا یہ سلسلہ رک گیا اور بھارت کو پاکستان میں یک طرفہ کارروائیوں کا موقع مل گیا۔ دوسرا، چانکیہ نے ارتھ شاستری میں 2300 سال قبل بھارتی راجوں کو بڑے کام کی بات بتائی تھی۔ دشمن کا دشمن دوست اور ہمسائے کا ہمسایہ دشمن ہوتا ہے، یہ سنہری اصول بھارت کی وزارت خارجہ کی مین فلاسفی ہے۔ لہذا انڈیا نے افغانستان میں اپنا اثر رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں افغانستان میں بھارت کے 28 مشنز اور دفاتر تھے، ان میں راہ کے افسر بڑے تھے۔ ہمارے تعلقات اس زمانے میں ایران کے ساتھ بھی اچھے نہیں تھے۔ بھارت نے اس کا فائدہ اٹھایا اور چابہار، بندر عباس اور تفتان میں اپنے ٹھکانے بنا لیے۔ یہ لوگ وہاں سے 2 کام کر رہے تھے، ایک یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں دھماکے کرتے تھے اور دوسرا انہوں نے بلوچستان میں علیحدگی پسندی کا رجحان پروان چڑھانا شروع کر دیا۔ راہ نے افغانستان اور ایران کے ذریعے دہشت گرد تنظیموں کو رقم بھی دی، ٹریننگ بھی اور ٹیکنالوجی بھی۔ اس سے پاکستان کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ 2007 اور 2008 میں TTP بنی تو بھارت نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور اس نے KP کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور وہاں املن اسٹیٹ کی رٹ ختم ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے اس زمانے میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر دعویٰ کیا تھا، دہشت گرد اسلام آباد سے چند کلومیٹر دور رہ گئے ہیں۔ بہرحال 2007 سے 2013 تک جنرل کیانی کے دور میں آپریشن زلزلہ، آپریشن صراط مستقیم، آپریشن شیر دل، آپریشن بلیک تھنڈر سٹارم، آپریشن راہ راست اور آپریشن راہ نجات جیسے آپریشن ہوئے اور پاکستان نے دہشت گردوں کے تمام ٹھکانے ختم کر کے ریٹ بحال کر دی۔ بلوچستان میں بھی بڑی حد تک حالات ٹھیک کر دیے گئے۔ حالات کی اس درستگی میں میاں نواز شریف کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میاں صاحب کے BJP کی قیادت میں اٹل بہاری واجپئی اور بعد ازاں نریندر مودی سے بہت اچھے تعلقات تھے، انہوں نے دونوں کو راضی کر لیا اور یوں پاکستان میں دہشت گردی کے بھارتی پروجیکٹ سے رک گئے۔ ہم قصے کو مزید مختصر کرتے ہیں۔ عمران خان کی آمد کے ساتھ
پاکستان کے سیاسی اور داخلی حالات خراب ہو گئے۔ بھارت ان حالات کی بنیاد پر یہ سمجھ بیٹھا پاکستان میں جان ختم ہو گئی ہے، لہذا اس نے 26 فروری 2019 کو بالا کوٹ میں سرجیکل آپریشن کر دیا۔ پاکستان نے 24 گھنٹوں میں جواب دیا اور بھارت کے 3 طیارے گرا دیے۔ ایک طیارے کا ملبہ پاکستان میں گرا اور اس کا پائلٹ ابھینندن گرفتار ہو گیا، جس کے بعد وہ بھارت جو خود کو مستقبل کی سپر پاور سمجھتا تھا، اس کی پوری دنیا کے سامنے دھوتی کھول گئی۔ بھارت اعلان جنگ نہیں کر سکا کیونکہ اسے دنیا کے کسی ملک سے سپورٹ نہیں ملی، اور دوسرے اسے مس ایڈوینچر کی وجہ سے ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا، تاہم یہ اپنی چوٹ بلا نہ سکا، لہذا اس نے کے پی اور بلوچستان میں اپنی کارروائیاں تیز کر دی۔ راہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے بلوچ نوجوانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ بلوچستان میں نوکریوں اور انفراسٹرکچر کمزور ہے اور اس کی ذمہ دار کرپٹ بلوچ سردار ہے، انہوں نے اپنے عوام پر پیسہ خرچ نہیں کیا تھا۔ بلوچستان میں تعلیم، بالخصوص خواتین میں تعلیم کا رجحان بڑھ گیا تھا، مگر نوجوانوں کے لیے نوکریاں نہیں تھیں، جس کی وجہ سے نوجوان ریاست کے ساتھ ناراض۔ بھارت نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس ناراضگی کو فوج، وفاق اور پنجاب سے نفرت میں تبدیل کر دیا۔ دنیا کی تمام بڑی سوشل میڈیا ایپس کے سی ای اوز بھارتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے چیپٹرز بھارت سے آپریٹ ہوتے ہیں یا پھر سنگاپور سے، اور ان میں بھارتی بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ناراض بلوچ نوجوانوں اور خواتین کو ہیرو بنانا شروع کر دیا۔ یہ جو بھی ریاست مخالف ویڈیو بناتی تھی، سوشل میڈیا پر اسے بوسٹ مل جاتا تھا اور بلوچ خواتین دنوں میں مشہور ہو جاتی تھی۔ مارنگ بلوچ اس کی بہت بڑی مثال ہے، یہ عین جوانی میں بین الاقوامی شخصیت بن گئی۔ دوسری سائڈ پر بھارت نے نوجوانوں کو عسکری ٹریننگ دینا شروع کر دی، انہیں بھارت بھی لے جایا گیا، انہیں بھارتی پاسپورٹ بھی دیے گئے۔ اور رقم بھی، افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد بھارت نے طالبان کا ایک بڑا اور بااثر گروپ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس گروپ کی مدد سے افغانستان میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی ٹریننگ کیمپس اور ٹھکانے بنا دیے گئے۔ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، آپ اس کا اندازہ صرف بی ایل اے کی فنڈنگ سے لگا لیجئے۔ بھارت ہر سال بی ایل اے کو $1 ارب دیتا ہے۔ اسلحہ، ٹریننگ اور سیٹلائٹ سپورٹ اس کے علاوہ ہے۔ دوسری طرف ٹی ٹی پی کو بھی رقم اور ٹریننگ دی جا رہی ہے، اسلحہ انہیں افغان حکومت سے مل جاتا ہے۔ راہ ان کے ساتھ نقشے اور ملک کے حساس علاقوں کی تفصیلات بھی شیئر کرتا ہے۔ آپ خود سوچئے، بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان اور بلوچستان کے پہاڑوں میں بیٹھے ہیں، اور یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ نہیں، لہذا یہ جعفر ایکسپریس کی موومنٹ کے بارے میں کیسے جان جاتے ہیں، انہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے درا بولان کی کس پوزیشن پر ٹرین کا سینٹرل سسٹم سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، جب موبائل فون سگنلز مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں، اور کون کون سا ایسا پوائنٹ ہے جہاں فوج اور سیکورٹی ادارے فوری طور پر نہیں پہنچ سکتے، اور ٹرین کے ذریعے کتنے فوجی چھٹیوں پر جا رہے ہیں، فوج آپریشن کے دوران کہاں پہنچ چکی ہے، اور دہشت گردوں کو کس وقت ٹرین سے نکل کر غائب ہو جانا چاہیے اور پہاڑوں میں کس مقام پر پناہ لینی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا، بنو کینٹ سیکورٹی سسٹم میں کس وقت تبدیلی آتی ہے، کس وقت کس پولیس اسٹیشن میں ڈیوٹی بدلتی ہے، اور کون کس وقت تھانے سے غائب ہوتا ہے، اور کس وقت کس مقام سے کون سا سیکورٹی قافلہ یا گاڑی گزرے گی، یہ معلومات کسی بڑے ملک اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اس کے پیچھے راہ اور بھارت ہے، ورنہ ٹی ٹی پی کے 7,500 اور بی ایل اے کے 16,000 لوگ پاکستان جیسی ایٹمی طاقت کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بھارت ہے اور اس کے 2 مقصد ہیں، یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، یہ معاشی لحاظ سے مضبوط اور پرامن پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، اور دوسرا، یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ملک کے اندرونی مسائل میں الجھائے رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کی توجہ بھارت کی طرف مبذول نہ ہو سکے اور یہ کشمیر پر توجہ نہ دے سکے۔ ہم اب آتے ہیں حل کی طرف۔ ہمارے پاس صرف 3 حل ہیں۔ ہم ایک بار اکٹھے بیٹھ کر پالیسی بنائیں اور پاکستان میں موجود دہشت گردی اور علیحدگی پسندیوں کی تمام فیکٹریاں بند کر دیں۔ ہمیں اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے ہمیں وہ کر گزرنا چاہیے، ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے زخم ہمیں قبر تک لے جائیں گے۔ اور دوسرا، ہمیں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہوگا، پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے، آپ اگر اسے چھیڑیں گے تو یہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ بالخصوص یہ پیغام افغانستان کو ضرور جانا چاہیے۔ ہم نے
45 برسوں میں افغانستان کے لیے کیا کیا نہیں کیا، لیکن اس کے جواب میں ہمیں کیا ملا؟ ہمیں افغانستان کو اب یہ بتانا ہوگا افغانستان اگر BLA اور TTP آپریٹ ہو رہی ہے تو پھر یہ ٹھکانے ختم کرنا ہوں گے، ورنہ ہمارا نقصان بڑھتا رہے گا۔ اور تیسرا، امریکہ کو درمیان میں ڈال کر ہمیں بھارت کو افغانستان سے نکالنا ہوگا۔ امریکہ بھی بری طرح تھک چکا ہے، لہٰذا ہم اگر اسے افغانستان کا کوئی ٹھوس حل دیں تو یہ قبول کر لے گا، اور ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان پھر ہی بچ سکے گا، ورنہ حالات ہمارے ہاتھ سے تقریباً نکل چکے ہیں۔